قدر آج جو منزل تلاوت کی گئی اس کے اندر 24 پارہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، اس میں سے چند موضوعات میں نے رکھے۔ اس میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ دو گروہ بنائے ہیں، ایک اے گروہ ایک بی کا نام لے لیں۔ اے گروہ والوں کو اللہ رب العزت نے سچائی کا نام دیا اور بی گروہ والوں کو جھوٹے کا نام دیا۔ اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر ومن اظلم ممن کذب کے اندر فرمایا کتنے ظالم ہیں وہ لوگ۔ رب فرما رہا ہے کتنے ظالم ہیں وہ انسان، ظالم ہے وہ گروہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ جس کو رب ظالم کہے، جس کو رب کائنات اپنی کتاب قرآن مجید میں ظالم قرار دے، جس کے اوپر ظلمت کی مہر لگ جائے، وہ قیامت تک خوش بخت کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ظالم رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے گا، جھوٹ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ ہوتا ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ بولتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے جو انسان اپنی ذات کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ بولتا ہے۔ جو رب کے ساتھ بولے وہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر رب کے ساتھ جھوٹ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھی تو اس لیے کہہ دینا کہ میرے کپڑے گندے نہیں تھے، میرے کپڑے گندے تھے میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ یا کہ بعض اوقات نماز نہیں پڑھی ہوتی تو کچھ کہہ دیتے میں جی نماز ہونے پڑھ کے آیا۔ کئی بندے کی کہہ دیتے ہیں کہ جی کدھر ہو؟ جی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے رب کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ کفار اور مشرکین ان کے بھی جھوٹ تھے کہ وہ رب کی اولاد مانتے تھے، وہ رب کے ساتھ جھوٹ تھا۔ تو الحمدللہ ایسا تو اب بہت کم رہ گیا ہے، ایسے لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے، وگرنہ اس کے باوجود ہمارے مسلمان لوگ رب کے اوپر بھی بڑے سے جھوٹ بولتے ہیں، مختلف انداز میں ہمارے معاملات کے اندر، اور کچھ ایسی یعنی کہ تقدیرات کے اندر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں جو رب کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ظالم ہوتے ہیں وہ لوگ جو رب پر جھوٹ بولیں یا اپنے ساتھ جھوٹ بولیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ بول کر ہم نے جناب اگلے کو گیڑا دے دیا، ہم تو بہت چلاک لوگ ہیں، ہم نے تو جناب دیکھو اگلے کو کیسی کہانی سنائی، اگلا جناب پریشان ہو کے رہ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگلا پریشان نہیں ہوا بلکہ تم ظالموں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہو۔ اور یاد رکھیے گا الکذب یہلک، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں دنیا میں جو سب سے زیادہ بندے کو ہلاک کام کرتا ہے فرمایا وہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ ہماری زبان پر بہت زیادہ عام ہے۔ کتنی دیر میں آیا؟ میں جی 5 منٹ میں آپ کے پاس آیا۔ کدھر ہو جی؟ حالانکہ بندہ نشاط آباد ہوتا ہے جی، میں جی فاٹک پر پہنچ گیا ہوں، حالانکہ بندہ فاٹک پر پہنچتا۔ اسی الغرض عزیزان گرامی قدر میرے بھائیوں میں دوستوں، جھوٹ اگر انسان اپنی زبان سے نکال دے، اپنے عمل سے نکال دے، اللہ رب العزت اس دل کو اپنا نور عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا بڑی بڑی قومیں جھوٹ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اور سب سے پہلے جو برائی نکلتی ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلتی ہے۔ انسان جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، جھوٹ بات کے، اور ہم اپنے بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچے کو، اس کو جھوٹ ہم خود سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے کہا جی کسی کے پیسے دینے، ان کو بتاؤ جی آپ کے والد گھر پہ نہیں ہیں، اب بچے کی زبان سے ہم نے جھوٹ نکلوایا۔ اور اسی طریقے سے مختلف انداز میں چیز ہوتی ہے جو ہم چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں، فار ایگزامپل جی وہ چیز کدھر گئی جی؟ کہاں لے گیا؟ کیا نہیں؟ حالانکہ اپنے بچوں کو ہم خود جو ہے وہ جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں۔ زن گرامی قدر یہی بچے اگر یہاں سے جھوٹ ایسا ایسا پکڑیں گے، کل کو یہ بڑا بڑا جھوٹ بولیں گے، یہ کسی جھوٹ کی وجہ سے کسی کا قتل بھی کروا سکتے ہیں۔ ایک جھوٹ ہی ہے جو انسان کو تخت پر بھی بٹھا دیتا ہے اور درگاہی پر بھی ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ انسان کی زبان ہوتی ہے۔ اب جو لوگ فیکٹری اور مل میں کام کرتے ہیں، یاد رکھیے گا وہاں پر عیسائی بھی کام کرتے ہیں، وہاں پر کرسچن، دوسرے ہندوازم، دوسرے لوگ بھی کام کرتے ہیں۔ اب اگر مسلمان ہی جھوٹ بولتا رہا، اس نے کہنا ہے یار اسلام آپ کا یہ درس دیتا ہے، ہم کیسے مسلمان ہوں؟ آپ مسلمان ایسے ہیں، آپ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر ہمیں اپنی زبان کو ایسا اپنانا ہوگا کہ کفار بھی ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یار دیکھو مسلمان ہے، یہ زبان کا پکا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے اتنے کچے ہو چکے ہیں۔ قسم تو وہاں پر اٹھائی جاتی تھی جہاں پر کفر اور مسلمانیت کا فرق کرنا ہو،
جہاں پر اسلام کو ثابت کرنا ہو وہاں پر یاد رکھیے گا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں سے 7 ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے زندگی میں صرف ایک بار قسم اٹھائی تھی، اس کے باوجود قسمیں نہیں اٹھاتے تھے۔ ہمارے چھوٹی چھوٹی بات پر ہم قسمیں اٹھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی معاملہ ہے، کسی بھی ایک یہ کاغذ ہے، کاغذ کے اٹھانے پر یا اگر کوئی کہے یہاں پر کاغذ پڑا تھا تو اس کے اوپر ہم قسم اٹھا دیں گے جناب کاغذ پڑا تھا۔ تو ہم نے رب کو ایک بڑا ہلکے سے معنوں میں لے لیا، لہذا قسمیں اٹھانا یہ جھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ جہاں پر دیکھیں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہے، اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، وہاں پر تو چلو قسم بنتی ہے۔ تو ایک چھوٹی چھوٹی حقیر سی باتوں پر قسم اٹھانا یہ قرآن مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ 32 نمبر آیا ہے مبارکہ سے لے کر 41 نمبر آیا ہے مبارکہ تک، فرمایا کچھ لوگ جھوٹے ہیں اور کچھ لوگ سچے ہیں۔ فرمایا جو جھوٹے لوگ ہیں فرمایا ان پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے جرم ہیں، قتل کرنا ہے، چوری کرنا ہے، زنا ہے، جتنے بھی جرم ہیں گناہ ہیں، اللہ رب العزت نے کسی بھی گناہ کے اوپر لعنت نہیں فرمائی۔ یہ آج جا کر چلو اتنا تو کریں کہ اپنے گھر والوں کو یہ حدیث سنائیں، کسی گناہ کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنت، بولیے لعنت، کسی بھی گناہ کے اوپر لعنت نہیں ڈالی۔ ہاں ڈالی ہے تو جھوٹے لوگوں کے اوپر ڈالی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ حلوہ ہے جناب، وہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ ایک اور پیش کر کے بات کو ختم کروں گا اس موضوع کو۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی صاحب مومن جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے رحمت کے فرشتے اتار لیتا ہے، پھر وہ رحمت کے بغیر پھرتا رہتا ہے۔ اور جھوٹ کی نحوست انسان کی زبان کو، اندر کو، میل کو گندا کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں اور ہر حال میں سچ بولتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کوئی بھی وجہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے بچے اب یہاں پر سارے تقریباً بچوں والے بیٹھے، جو ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں اس میں بچوں کا قصور 90% نہیں ہے، 90% ہمارا قصور ہے، 10% اس میں بچوں کا قصور ہے، اس کو معاشرہ سکھاتا ہے۔ 90% بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی، فرمایا لوگوں جو سچ بولتا ہے فرمایا اس کی نجات میں محمد اسے لے کر عطا کر دوں گا، یعنی کہ اس کی نجات پکی ہے، وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کی گردن کے اوپر کوئی تلوار بھی رکھ دے، جتنا سنگین سے سنگین جرم کیوں نہ ہو جائے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ یاد رکھیے گا ہم مسلمان ہیں، کیا ہے؟ اور اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ہمارے اس محلے میں اس علاقے میں عیسائی بھی رہتے ہیں۔ اگر کسی نے اتنا ہی کہہ دیا یار تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو نبی سچ بولتا تھا، تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ یا تو کلمہ چینج کر لے، نبی چینج کر لے، تو یا اپنی زبان چینج کر لے۔ انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو تخت پر بھی بٹھاتی ہے اور اس کو ذلیل و رسوا بھی کرتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں قل یا عبادی، یہ اس آیت مبارکہ کو سنیے، اس کا ترجمہ بڑا پیارا ترجمہ ہے۔ فرمایا پیارے حبیب قل یا عبادی، فرمایا پیارے حبیب آپ کہہ دیں، عبادی میرے بندوں سے کہہ دیں۔ یہ نہیں کہا کہ قل یا ایھا الذین آمنوا، پیارے حبیب ایمان والوں سے کہہ دو، پیارے حبیب لوگوں سے کہہ دو، مسلمانوں سے، اہل مکہ سے، اہل مدینہ سے کہہ دو، نہیں۔ فرمایا پیارے حبیب آپ کہیے یا عبادی، میرے حبیب یہ مولا کس سے کہنا ہے؟ فرمایا ہر بندے سے نہیں کہنا، جو میرے بندے ہیں ان سے کہہ دینا۔ یار اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، کسی کو بندہ اتنا کہہ لینا یا یہ میرا ہے، میرے کے اندر بھی بڑی چاشنی ہے۔ کوئی بندہ مثال کے طور پر، کوئی میں ایک دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، کوئی بندہ ایم پی اے یا ایم این اے یا ایس ایچ او کو دے یار یہ میرا بھائی ہے اس کا خیال رکھنا، یہ جو لفظ میرا ہے نا اس کے اندر بڑے بڑے فرق ہو جاتے ہیں، بڑا بڑا کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے یار یہ میرا بھائی ہے خیال رکھنا کسی بھی معاملے میں، تو دنیا والے کوئی بھی صاحب اقتدار اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیوں؟ یہ اس کا تعلق فلاں سے ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو اگر دنیا کے تعلق عزیز ہے نا، فرمایا ایک میرا بھی تعلق ہے، پیارے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اسرفوا علی انفسکم، میرے بندوں کو یہ خوشخبری دے دو، یہ خوشخبریاں سنا دو۔ کیا سنانی ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یار کتنا پیارا میسج ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ میں کہتا ہوں اس جیسی خوبصورتی رب کے کلام میں، جتنی رب کے کلام میں خوبصورتی ہے اتنی کسی اور کلام میں ہو سکتی نہیں۔ وہ فرماتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو اسرفوا علی انفسہم، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ جتنا کچھ بھی کر لو، پہلی قومیں ایک ایک گناہ کرتی تھیں، ان کی پیشانی کے اوپر لکھا جاتا تھا، ان کے اوپر ظلم آتا تھا، یہ میں نے سارا آپ کو سنایا ان کے عذاب کیا کیا ہوتے تھے۔ فرمایا کہ میرے بندوں کے اوپر جب وہ ظلم کر لیں اپنی جانوں کے اوپر، ان کو یہ خوشخبری دے دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میرا دروازہ بند نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک مثال کے طور پر بندہ کہہ دے یار تین کوئی پریشانی ہوئے نا، رات 12 بجے بھی پیسے نہیں لوڑ پئے تو میرے منہ تے آ جائیں، کہی دے کہ نہیں؟ ہر بندے کو تو نہیں بندہ کہتا، بولیے کہ سب کو کہتا ہے یار تین پورے محلے سے اعلان کر دینا تین رات 12 بجے لوڑ ہوئے میرے کو آ جائے، خاص بندوں کو کہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے لوگوں تمہاری جانوں پر ظلم ہو جائے، تمہارا اندر کا میل گندا ہو جائے، پریشان نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے قریب آ جانا میں تمہیں رحمت نواز دوں گا۔ پھر فرمایا آگے، فرمایا یہاں تک بات ختم نہیں کی، فرمایا ان اللہ، بے شک تمہارا مولا، یغفر، تمہارے بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، اور جمیعاً، فرمایا سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی کہ پچھلی ساری میل تو دے گا، صاف کر دے گا، سارا گند تیرا صاف کر دے گا، تیرے اندر کی میل کو صاف کر کے تیرے تن اور من کو اجلا کر دے گا، ایک دفعہ تم میرے دروازے پہ آ جانا۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے ایک انعام بھی ذکر کیا، فرمایا انہو، بے شک میں وہ ہوں، هو الغفور، جو بخشنے والا ہوں، جو بخشنے والا۔ اگر کسی کو کوئی بندہ قرض معاف کر دے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کے 10,000 روپے یا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، وہ کہے یار تو جا تجھے معاف کیا، تیرے حالات اچھے نہیں، بندہ سمجھتا یار بڑی نیکی کی ہے اس نے، میرے بڑا وقت کام آیا کہ میں نے اس کے پیسے دینے تھے، یہ چاہتا تو میرے گریبان بھی پکڑ سکتا تھا، چاہتا تو مجھے یہ جیل میں بھی ڈال سکتا تھا، تھانے کے اندر میرے اوپر پرچہ بھی کروا سکتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر دنیا کی مثال سنی ہے، اگر قرض معاف ہو جائے بندہ سمجھتا ہے بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے صرف گناہ معاف نہیں کیے، فرمایا اب سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا انہو، بے شک میں وہ ہوں، هو الغفور، جو گناہوں کو بخشنے والا ہوں، تیرا قرض معاف کر دوں گا جو پچھلے گناہوں کا، اور اس کے بعد فرمایا رحیم، تجھ پر میں رحم بھی عطا فرما دوں گا۔ اب بخشنے میں اور رحم کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ کسی کو معاف کر دے گویا کہ اس نے اس کو بخش دیا، فلاں چیز اس کو بخش دی، یار جا تیری ہے تو لے جا۔ رحم کرنے کا مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو بخش بھی دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے درجات بھی بلند کر دیے جائیں، صرف بخشا نہیں اور بھی کچھ دے دیا، یار جا تیرے پچھلے بھی معاف، تیرے اگلے درجات بھی بلند ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگو مجھے دنیا میں سارے بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ گنہگار بندہ مجھے پسند ہے جو میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، فرمایا توبہ کرنے والا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اب سنیے نوجوانوں کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشباب الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو نوجوان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے، جو نوجوان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی کہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے بچہ آتا ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا مسنی شریف میں، فرماتے ہیں کہ جو نوجوان جوانی میں توبہ کردہ، نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، فرمایا اس کا یہ شیوہ پیغمبری کہلاتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، فرماتے ہیں اور نوجوان تو جوانی میں توبہ کر لے، اللہ رب العزت کل قیامت والا دن
تیرا حشر دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے انبیاء کرام کے گروہ میں فرمائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ میرے جیسا ہو، ناقص ہو، جو اس قابل نہیں ہے، سارے بندے بیٹھے ہوں، سب کو مٹھائی مل رہی ہو، درمیان میں میرے جیسا نکما بھی بیٹھا ہو، گناہگار بدکار بھی بیٹھا ہو، تو دینے والا رحم کھا کر اس کو بھی دے دیتا ہے نا کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جو نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کا حشر میں اپنے انبیاء کے ساتھ کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جیسے انبیاء کی بغیر حساب کے بخشش ہو جائے گی، ایسے اس نوجوان کی بھی بغیر حساب کے بخشش ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ جن کو نیند آ رہی وہ بھی جاگ جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یہاں پر ارشاد فرمایا قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام۔ یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے والا، ہر ٹیچر پڑھانے والا، ہر سکھانے والا، جب بچے کی دستار ہوتی ہے، بچہ وہاں سے فارغ ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، چاہے اس کے پاس مشین پر کام کرتا ہے، چاہے اس کے پاس علم پڑھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، جب بھی کوئی شاگرد کسی سے فارغ ہوتا ہے اس کو فارغ ہوتے وقت ایک اینڈ پہ پیغام دیتا ہے کہ یار تو ساری زندگی اے کم کرنا ہے، تو ساری زندگی اے کم کرنا ہے، تو پچھلی زندگی لوگوں نے اینج کم کرنا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بھی اس کتاب قرآن مجید اسی پارے کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دیا کہ لوگوں میری کتاب کو پڑھنے والوں، یکم رمضان سے لے کر آج کی رات تک تراویح سننے والوں، آؤ سنو میرا ایک پیغام ہے۔ کیا ہے؟ پیغام ہے، مورل جس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا نتیجہ اور میرا پیغام یہ ہے، فرمایا لوگوں میرا قرآن رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یہ نتیجہ ہے۔ فرمایا کہ لوگوں جو میری خبر میری باتوں کو مان کر عمل کرتے ہیں، فرمایا ان کا انجام خیر والا ہو جاتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے فرمایا ان کا انجام بد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 3 پیغام اس میں ارشاد فرمائے، اور فرمایا جس کے عمل بد ہو جاتے ہیں ہم اس کے دلوں کو غلافوں میں لپیٹ دیتے ہیں، اس کے کانوں کے اوپر دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا لوگوں ان کے درمیان ایسے حجاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو سنانا نہ سنانا برابر ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو بلائیں نیکی کی طرف، اسوہ حسنہ دین کا کام سنیں، فرمایا جو لوگ اس کی طرف پلٹ آتے ہیں فرمایا وہ میرے بندے ہو جاتے ہیں، جو میرے محبوب سے پھر جاتے ہیں وہ میرے غیر ہو جاتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اگلا ارشاد فرمایا لوگوں قرآن مجید فرقان حمید ایک وہ واحد کتاب ہے، فرمایا جو عالمگیر کتاب ہے۔ کیا کتاب ہے؟ عالم۔ ارے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر چیز کا علم ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، حتیٰ کہ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں، ولیہ کاملہ مرد کلندرہ حضرت رابعہ بصریہ وہ شخصیت تھیں، وہ اس خاتون کا نام ہے جو ایک دفعہ کعبہ شریف کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، طواف کعبہ کے لیے جا رہی تھی، اور حسن بصری بھی اس دور میں موجود تھے۔ اب سنیے رابعہ بصریہ کون تھی؟ رابعہ بصری اپنے مقام اپنے گھر سے چلی، 2 قدم اٹھاتی اور 2 قدم کے بعد پھر 2 نفل پڑھتی، سجدہ کرتی، پھر 2 قدم اٹھاتی، پھر 2 نفل کرتی۔ رابعہ بصری کو کعبہ تک آتے ہوئے 20 سال لگ گئے تھے۔ کتنے سال؟ اسی طرح پکی پئی پلیٹ کھیرے جا جائے، یعنی کہ پلیٹ جا جائے، محنت بھی نہ کرنی پڑے، نیند بھی قربان نہ کرنی پڑے، دین ساڑی چوڑی جا جائے۔ عزیزان گرامی کے جن کے نام بلند ہیں انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس دین کا نام ایسے نہیں ان کا نام بلند۔ آج رابعہ بصری کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں کہ وہ جناب صرف اپنے گھر میں اپنے گھر کا کام کاج کر لیا، بس اپنی نمازیں پڑھ لی۔ انہوں نے دین کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، دین کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں۔ راتوں کو جو راتیں ہم سو کر گزارتے ہیں وہ راتیں وہ جاگ کر گزارتے تھے۔ اچھا رابعہ بصریہ
ہر قدم کے اوپر آپ نے کتنے سال کی مدت میں یہ سفر طے کیا؟ 20 سال کی مدت میں سفر طے کیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جب رابعہ بصری کعبے میں پہنچنے والی تھی، میں وہاں پر پہلے پہنچا تو میں نے دیکھا اپنی ولایت کی نگاہ میں کعبے کی دیوار تو موجود ہے مگر اندر کعبہ موجود نہیں ہے، کعبے کی روحانیت موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کعبے کی تلاش میں جب باہر نکلا تو مجھے پتا چلا کہ کعبہ خود چل کے رابعہ بصری کے استقبال میں چلا گیا۔ جس طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا، لوگوں اگر جامی میری دروازے قبر پہ آ گیا تو مجھے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کا عشق اتنا تھا، محبتیں اتنی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کعبہ جناب وہ دیواروں کے ساتھ چل کے آ گیا۔ ایک ہوتی ہے ظاہراً عمارت، ہم کعبے کی دیواروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ خدا کو کرتے ہیں، توجہ الی الکعبہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کعبہ تب بھی تھا جب کعبے کی ابھی پوری دیواریں نہیں بنی تھی، کعبہ تب بھی تھا جب کعبے کے اوپر غلاف نہیں چڑھا تھا۔ تو رابعہ بصری کی استقبال میں کعبہ چل کر گیا۔ اب رابعہ بصریہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں لوگوں اگر میری رسی گم ہو جائے، کیا گم ہو جائے؟ رسی گم ہو جائے۔ فرمایا اللہ نے قرآن کا مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے میں اپنی رسی بھی قرآن سے تلاش کر سکتی ہوں کہ میری رسی کدھر ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، ہمیں تلاش کرنا نہیں آیا، ہمیں قرآن کو کھنگالنا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیا ہے مبارکہ کے اندر اتنا حسن ہے۔ میں تو آپ دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ ایسا کیجئے گھر میں کم از کم قرآن مجید شروع سے تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ روزانہ ایک آیت پڑھ لیں، 2 آیات پڑھ لیں، جتنی ہو سکتی ہیں۔ یار زندگی میں کبھی نہ کبھی تو قرآن ختم ہو جائے گا، ہمیں تھوڑا سا سمجھ آ جائے گی۔ جو تفسیر سے نہیں پڑھ سکتے وہ ترجمے سے پڑھ لیں، ہمیں تھوڑا سا قرآن مجید میں پتہ چل جائے گا۔ اب قرآن مجید کی ایک ایک آیہ مبارکہ کے اندر اتنا حسن ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ قل یا عبادی، وہ فرماتا ہے اے میرے بندے۔ کتنا حسن ہے رب کے قرآن میں۔ فرمایا اس لیے قرآن ایک عالمگیر قرآن ہے، یعنی کہ پورے عالم کو ڈھانپے ہوئے قرآن ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو میری رحمت کے منکر ہیں ان کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ کن لوگوں کا؟ منکر جو لوگ ہیں قرآن مجید کا، قرآن مجید کے منکر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے منکر، اسوہ حسنہ کے منکر۔ یاد رکھیے گا منکر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صرف قولی منکر ہوتے ہیں، میں نہیں مانتا، یہ ایک منکر ہے۔ اس سے بڑا منکر وہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو زبان سے مانے دل سے نہ مانے۔ پتہ جی میں مان لیا جی، لیکن اس مان کر اس پر عمل نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو قرآن مجید کو مان کر اس پر عمل نہیں کرتے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ 69 نمبر آیت سے لے کر 38 نمبر آیت تک رکوع نمبر 13 ہے۔ فرمایا کہ پھر جہنم میں گھسیٹ کر، پتہ نہیں ہم میں سے کون گھسیٹا جائے گا، کون جنت میں کیسے داخل ہوگا۔ وہ رب فرماتا ہے لوگوں جو میرے قرآن کے منکر ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان کے منکر ہوتے ہیں، فرمایا ان کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ فرمایا یہ کس وجہ سے ہوگا؟ ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان منکرین سے محفوظ فرمائے۔ اور آج کی سیکنڈ لاسٹ موضوع یہ ہے، اللہ رب العزت نے مومنین کی کچھ صفتوں کو ذکر کیا ہے۔ ہم نے ان صفتوں میں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اگر نہ پائی جائے تو یہ عہد کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو فرمایا وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت جب جسے چاہتا ہے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت وہی ہے، یاد رکھو۔ اپنی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگو میں وہی ہوں جو سمندر کے اندر کشتیوں کو چلاتا ہوں۔ کشتیاں اگر چلتی ہیں تو فرمایا یہ میری وجہ سے چلتی ہیں۔ فرمایا مومن کی صفتوں میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے وہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ساڈا جتے چک پہ جیسی معاف
میرا اتنے جی چک پی گیا جی لہذا میں معاف. مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے اسے معاف کر دے. یاد رکھیے کہ غصہ مٹانے کے لیے کچھ علامات ہیں. مثال کے طور پر اگر بندے کو کھڑا ہے, غصہ آیا تو وہ بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے, اپنی کیفیت کو چینج کر دے, چلے پھرے. اگر زیادہ غصہ آیا ہے تو وضو کر لے. یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غصہ چلا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جو مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکموں پر لبیک کہتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک شریک لک لبیک. مل کے پڑھ لی تلبیہ, ہو سکتا ہے وہاں پر جانا نصیب ہو جائے. ایک بار مل اب تسی پڑھ کے مل کے پڑھے لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ تصور یہ کیجئے کہ حج کا موقع ہے اور ہم طواف کعبہ کرتے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں, مزہ آئے گا انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. فرمایا لوگوں جو میرے حکموں پر لبیک کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر. یہ نہیں کہ بیوی کا کہنا میں فیصلہ کر دیتا ہے, میں انج کہہ دیتا تو انج ہی ہونا ہے. آج پنڈیاں دا کیا ہے تو گھر پنڈیاں ہی پکڑیاں نے, آج فلاں چیز دا کیا ہے تو فلاں. فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات مشورے سے طے کرتا ہے. مومن کون ہوتا ہے جو اپنے معاملات مشورے سے طے کرتا ہے. یہ مومن کے صفات ہیں. فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے. فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے اس کا بدلہ بھی لیتا ہے. ہر کو ایک کو معاف نہیں کیا جا سکتا, اس کا بدلہ بھی لیتا ہے, برابر برابر کرتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں تک کہہ کر پھر بڑا میسج دیا. فرمایا ہاں جو معاف کر دیتا ہے میں اسے اجر عطا فرما دیتا ہوں. یعنی کہ قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا کہ لوگوں یہ کرو گے ایسا ایسا, تم اپنا بدلہ بھی لے سکتے ہو, راہ بھی دکھا دی. کرنے کے بعد جس طریقے سے بیٹا کہتا ہے, بچہ کہتا ہے, بچے کو بندہ باپ کہتا ہے نا, باپ کہتا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے تو جانا ہے تو چلا جا, لیکن میرا دل ہے کہ تو نہ جا. اللہ رب العزت کتنے محبوب انداز میں فرما رہا ہے تم بدلہ لے لو, یہ عدل ہے, مگر میرا دل ہے کہ تم معاف کر دے تو یہ بہت بڑا اجر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا. آج کے حوالے سے فرمایا لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. کن کا غلبہ ہوتا ہے؟ غافلوں لوگوں کا کام ہے. فرمایا وہ جن کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو, ذکر الہی سے منہ موڑنے والوں پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے, جو ذکر الہی کی مجلس کو جان بوجھ کر ترک کر دے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 36 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 45 نمبر فرمایا جو جان بوجھ کر ذکر الہی سے منہ موڑ لے, کوئی نہیں جی خیر ہے, وہ مولوی آپ پہ کھپ کھپ کے آپ پہ ٹر جائے گا. فرمایا جو ذکر الہی سے جان بوجھ کر منہ موڑتا ہے, فرمایا اللہ رب العزت اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا سیدھے رستے سے اسے روک دیتا ہے. اور پھر فرمایا ہاں وہ سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ بڑی پیاری, میں تو کہتا ہوں کل اس کو آپ ترجمے سے پڑھیں. یہ 36 نمبر آیا ہے مبارکہ سے لے کر 45 نمبر آیا ہے مبارکہ تک. یہ 25 نمبر پارہ ہے, سورہ زخرف ہے, 43 نمبر سورہ ہے. فرمایا سیدھے رستے سے اسے روک لیا جاتا ہے. صرف روکا نہیں جاتا بلکہ وہ الٹے رستے پر چل کے یہی سمجھتا ہے یہی سیدھا رستہ ہے. سب سے بڑا انسان تباہ و برباد تب ہوتا ہے جب بندہ غلط کو بھی صحیح سمجھ کے کرتا ہے. جی میں نشے والے نے انہوں کو پوچھی بس جی میں تو ایویں ہی جی تھوڑی دل پہ شوری واسطے, حالانکہ غلط ہوتا ہے, غلط کو وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب انسان غلط کو صحیح سمجھنے کا شروع کر دیتا ہے اس وقت انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا جب وہ لوگ ہمارے ہاں کل قیامت کو پیش ہوں گے, ہم ان سے کہیں گے لے آؤ اپنے شیطان کو, لے آؤ جناب جس نے آپ کو ورگلایا تھا, جڑا اندر سے چلیے ان تھک گیا, لے آؤ اس کو. پھر فرمایا شیطان ان سے دور بھاگے گا, وہ شیطان سے دور بھاگیں گے, وہ ایک دوسرے کی الٹی سمت جائیں گے. پھر فرمایا ہم ان دونوں کو پکڑ کر دونوں کو اندھا کر دیں گے, دونوں کو بہرا کر دیں گے. انسان اگر مثال کے طور پر اللہ نہ کرے یہاں سے دروازے تک ہی جانا ہو, اگر آنکھیں نہ ہوں تو انسان جو ہے بڑی مصیبت بن جاتی ہے. ابھی لائٹ بند ہو جائے تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے.
وہاں تک جانب انسان کبھی ہاتھ ایسے ہلاتا ہے، کبھی ایسے ہلاتا ہے۔ فرمایا جو کل قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو اندھا کر دیا جائے گا جو شیطان کا پیروکار ہوگا، کہا جائے گا اس کو اب گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جائے۔ اللہ رب العزت ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔